میرا دل ہے تیرے لیے قسط نمبر 25۔ جسے صرف ڈنر پر انوائٹ کرنے کے لیے ڈیڈی اتنے بےتاب تھے، اس سے رشتہ داری پر وہ خوشی سے پاگل ہو رہے ہیں۔ وہ اپنی خوشی میں مگن دعا کے استہزائیہ انداز پر کچھ خاص توجہ نہ دے سکے۔ بڑے بے ایمان ہیں انکل، کل مجھے ملے تھے اور بتایا بھی نہیں کہ آج آنے والے ہیں۔ اگر بتا دیتے تو میں گھر پر رک جاتی۔ وہ چہرے پر حیا آلود تبسم لیے سوچ رہی تھی۔ دعا کچھ دیر خاموشی سے بیٹھی اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، پتہ نہیں مجھے یہ بات تمہیں بتانی چاہیے یا نہیں، لیکن میں تمہیں اس طرح بیوقوف بنتا ہوا مزید نہیں دیکھ سکتی۔ تم مانو یا نہ مانو، آفٹر آل تم میری بہن ہو، اور کوئی تمہاری انسلٹ کرے یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ دعا کے سنجیدہ لہجے پر وہ پہلی بار چونکی تھی۔ اس کے استفہامیہ انداز پر وہ کچھ افسوس بھرے انداز میں بولی، میں نے تمہیں پہلے بھی بتانا چاہا تھا، لیکن تم نے میری بات سننا گوارا ہی نہیں کی تھی۔ اب بھی تمہاری مرضی ہے، چاہو تو میری بات پر یقین کرو۔ میرے اندر کی بے چینی تو ختم ہو جائے گی کہ میں نے تمہیں اصل حالات سے آگاہ نہیں کیا۔ وہ اس کے انداز پر اندر ہی اندر کچھ خائف ہوتی ہوئی بولی، پہیلیاں بھجوانے کی کوشش مت کرو۔ وہ اپنے اندر کا خوف اس پر ظاہر کیے بغیر مضبوط لہجے میں بولی، اویس تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے، وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی سیریس نہیں تھا۔ دعا کی اس بات پر اس کا غصے کے مارے برا حال ہو گیا۔ جو بیوقوف بناتے ہیں غالباً وہ گھر پر رشتہ نہیں بھجواتے۔ وہ بڑے طنزیہ انداز میں بولی تھی، اگر تمہیں کسی قسم کی بکواس کر کے مجھے اویس سے بدظن کرنے کی کوئی بیہودہ کوشش کرنی ہے تو پلیز اپنا وقت برباد مت کرو۔ اس کی بات پر دعا کرسی پر سے کھڑی ہو گئی۔ یہ رشتہ اس کی مرضی سے نہیں آیا، تمہاری طرح اس کے گرینڈ فادر کو بھی یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ آج ان کے جانے کے بعد میں اویس سے ملی اور اس سے بہت لڑی تھی کہ تمہیں ساری دنیا میں فلرٹ کرنے کے لیے میری ہی بہن ملی تھی۔ تو وہ کہنے لگا کہ اسے پرپوزل کا کچھ نہیں پتا تھا اور وہ تو صرف مجھے جلانے کے لیے تم سے اتنی بے تکلفی سے ملتا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں اسے پہلے سے جانتی ہوں، جب ہی ہماری اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ پھر مجھے اس کے بارے میں فائزہ سے اور کچھ دوسرے لوگوں سے اس قسم کی معلومات ملیں کہ وہ فلرٹ ہے، تو اس سے دور ہو گئی۔ اس نے مجھ سے ملنے اور بات کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ انہی دنوں میں نے تمہیں اس کے ساتھ فون پر بات کرتے دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ تم میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے۔ تمہیں گفٹ بھجوائے جا رہے ہیں، تمہیں بارش میں بھیگتے ہوئے یہاں چھوڑ کر جایا جا رہا ہے، لیکن میں چپ رہی۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ وہ ایسا مجھے جیلس کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ آج پرپوزل والی بات پر میں بہت ہی غصے میں اس سے ملی تو وہ پرپوزل کے بارے میں لا علمی کا اظہار کر کے کہنے لگا کہ اسے ایک طلاق یافتہ لڑکی جسے اس کے کزن نے چھوڑ دیا ہو سے کوئی دلچسپی نہیں، اور وہ اپنے گرینڈ فادر کو فورس کرے گا کہ وہ اس پرپوزل کو واپس لیں اور میرے لیے بات کریں۔ دونوں دادا پوتے میں اچھا خاصا جھگڑا ہوا ہے، دونوں میں خاصی بحث ہوئی ہے اس بات پر، پتہ نہیں اب یہ کیا صورتحال اختیار کرے۔ دعا بڑے پرسکون انداز میں اپنی بات مکمل کر کے اس کی طرف ایک سرسری نگاہ ڈالتی کمرے سے نکل گئی۔ وہ کچھ گمسم سکتے کی کیفیت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کبھی بھی میرے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتا تھا، طلاق یافتہ لڑکی جسے اس کے کزن نے چھوڑ دیا ہو۔ دعا کے منہ سے سنے گئے ان تکلیف دہ الفاظ کے بارے میں وہ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہ تھی
کہ ایسی بات وہ کہہ سکتا ہے۔ اس کی آنکھیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ میں نے ان میں ہمیشہ اپنے لیے عزت اور محبت دیکھی ہے۔ کچھ جذبے ایسے ہوتے ہیں جنہیں کسی اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی، جو بنا کہے سمجھ لیے جاتے ہیں۔ اگر اس نے مجھ سے براہ راست محبت کا اظہار نہیں کیا تو کیا میں بغیر کہے اتنا بھی نہیں سمجھ سکتی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ میں اس کے لیے بہت اہم ہوں۔ دعا کی کسی بھی بکواس پر میں ہرگز بھی یقین نہیں کروں گی، بلکہ مجھے اس کی اتنی فضول باتوں پر خاموشی اختیار کرنے کی بجائے اس کا دماغ ٹھیک کر دینا چاہیے تھا۔ آخر کیا سمجھ کر وہ مجھے اویس کے بارے میں بدگمان کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ سونے سے پہلے تک وہ اسی قسم کی باتیں سوچتی رہی۔ دعا کی کسی بات پر یقین نہ کرنے کے عزم کے باوجود اسے ایک عجیب سی بے چینی لاحق تھی۔ سارا دن ایک اضطراب اور مسلسل پریشانی کے عالم میں گزار کر وہ بالآخر شام میں ان کے گھر چلی آئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اپنی پریشانی کا اظہار اویس یا انکل کے سامنے کس طرح کرے گی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اسی گھر کے مکینوں نے اب تک اس کی ہر پریشانی اور دکھ میں اس کا ساتھ دیا ہے، اور ان کے سوا دنیا میں کسی پر بھی وہ اعتبار نہیں کر سکتی۔ گاڑی گیٹ سے باہر ہی چھوڑ کر وہ اندر چلی آئی۔ لان میں بیٹھے اویس اور دعا کو دیکھ کر وہ ایک لمحہ کو اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی۔ لان چیئرز پر بیٹھے وہ دونوں آپس میں کچھ بات کر رہے تھے۔ اویس کی اس کی طرف پشت تھی، جبکہ دعا کا منہ اسی کی طرف تھا، لیکن باتوں میں مگن اس نے اسے اس طرف آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جیسے کسی طاقت کے زیر اثر چلتی ہوئی اس طرف بڑھ رہی تھی۔ ان دونوں میں سے کسی نے بھی اس کے قدموں کی چاپ نہیں سنی تھی۔ دعا بڑے جذبے سے کہہ رہی تھی، مجھے آپ اسی دن سے اچھے لگتے ہیں جب آپ IBA میں ہم لوگوں کو لیکچر دینے آئے تھے۔ حالانکہ کتنے ہی لوگ مجھ سے دوستی کرنے اور بات کرنے کے لیے ترستے رہے ہیں، مگر ان میں سے کسی کو بھی لفٹ نہیں کراتے۔ آپ تو سب سے مختلف ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ اجالا ہمارے درمیان کہاں سے آ گئی تھی۔ اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے کے لیے لب کھولتے ہوئے اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو فوراً سر گھما کر پیچھے کی طرف نظر ڈالی۔ چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی اجالا کو دیکھ کر وہ ایک دم سے کھڑا ہوتا ہوا بولا، اجالا تم آؤ بیٹھو، کھڑی کیوں ہو؟ کسی قسم کے احساس ندامت یا شرمندگی کے بغیر۔ وہ اس سے مخاطب تھا۔ اس کے چہرے پر نہ تو بکھلاہٹ نظر آ رہی تھی، نہ اپنا آپ ظاہر ہو جانے پر وہ نروس ہوتا ہوا یا گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اسے اپنے یہاں زندہ سلامت کھڑے رہنے پر خود پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ اس کی بات کے جواب میں کچھ بھی کہے بغیر الٹے قدموں پیچھے کی طرف بڑھ رہی تھی، منہ پر ہاتھ رکھے جیسے اپنی چیخ کی آواز کو دبا لینا چاہتی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر موجود تاثرات سے کچھ خائف ہوتا ہوا تیزی سے اس کی طرف بڑھا تو وہ پوری رفتار سے بھاگتی ہوئی گیٹ کی طرف جانے لگی۔ اجالا رکو، میری بات سنو، وہ بے اختیار اسے پکارتا ہوا اس کے پیچھے لپکا۔ وہ اپنے تعاقب میں آتی اس آواز کو اب زندگی میں دوبارہ کبھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ آنسو ایک تواتر سے بہہ رہے تھے اور وہ اپنی سسکیوں کو دباتی اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔